أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على سيد الشهداء المرمل بالدماء. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى سيد الأوصياء وأئمة النجباء، واللعنة على أعدائهم اللعنة. أما بعد، فقد قالت سيدتنا زينب عليها السلام: كيد كيدك وسع سعيك وناسب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا. صلوات پڑھے محمد. کربلا کی زمین ہے، جناب زینب کی یاد میں آپ بھی بڑی مشکلیں اور سفر طے کر کے اس غریب کا چہلم منانے آئے کہ جس کے چہلم منانے کے لیے بی بی نے مدینے جانے سے پہلے کربلا آنے کی خواہش کی تھی. ماحول سوگوار ہے اور میں نے بھی ارادہ کیا تھا کہ چند جملے پڑھ کے مصائب کی طرف جاؤں گا، لیکن ظاہر سی بات ہے، جیسے میرے بھائی نے کہا، کربلا ہے. کربلا مصائب بھی ہے، کربلا فضائل بھی ہے، کربلا درس بھی ہے، کربلا عبرت بھی ہے. جتنے فضائل ہم جانتے ہیں اہل بیت کے لیے، جتنے مصائب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، یقین مانیے میں کربلا میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ فضائل اہل بیت کے ہیں، اس سے زیادہ فضائل کربلا کے ہیں. اور جتنے مصائب ہم پڑھتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا، وہ حسین کا دل جانتا ہے کہ کتنے مصیبت جھیلے. میں ہمارا آپ کی کیا اوقات کہ اہل بیت کے مصائب پڑھیں گے، لیکن مجلس ہے تو چند جملے اس لیے میں نے جناب زینب کے ان کلمات کو آپ کی خدمت میں پیش کیے. پہلے میں ایک چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میں ایک ویسی بات ابھی نہیں پڑھ سکتا، ماحول وہ نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ضرور پڑھوں گا کہ جب آپ جائیں تو مجھے بھی یاد رکھیں، میرے حق میں دعائیں کریں. عزاداری امام حسین میں آج آپ یہ دیکھیے کہ ہماری ماں بہنوں کی، خواتین کی حصہ داری مردوں سے، معذرت کے ساتھ مردوں سے زیادہ ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میرا ذاتی تجربہ ہے. کربلا پیدل چل کے جو آنے والا مجمع آپ نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ٹی ویوں پر دیکھا، آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ تعداد اکثر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے مرد امام حسین کو نہیں چاہتے، وہ بھی خدمت کر رہے تھے، لیکن جو یہ حسین کی یا جو حسینیت کی یہ کربلا کی جو حسین تصویر 40 کی دنیا کے سامنے ابھر کے آئی، اس حسین تصویر میں مرکزی کردار ان کنیزان زینب کا ہے. میں یہ باتیں عمدن کہی ہیں اور جان کر کہی ہیں، اس لیے کہ ماں بہنیں بھی سننی ہیں اور آپ بھی متوجہ رہیں. یہ اس بی بی کا صدقہ ہے کہ جو بی بی علمدار مقصد حسین کربلا کے بعد بنی. دیکھیے، یزید نے یہ کوشش کی تھی کہ کربلا ایک صحرا ہے، بیابان ہے، یہاں ہم لے آئیں گے، ان کو گھیر کر قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے اور بات ختم ہو جائے گی. لیکن اسے کیا پتا کہ جہاں ابو طالب کا خون ہو وہاں بنو امیہ کی سازشیں نہیں چلتی.
جہاں اس نے اسلام کی انتہا سمجھی تھی، وہیں سے حسین کے خون نے اس انداز سے اسلام کو پھیلایا کہ اقبال نے کہا تھا بنا لا الہ حسین۔ اب میں آپ کی خدمت میں چند باتیں کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ یزید کی یہ کوشش تھی کہ ختم کر دو، اس نے پروپیگنڈے بھی یہی کہ آپ نے سنی سنائی باتیں ہیں، بس آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں بس۔ کوفے میں، شام میں، اور آج تک یزیدی یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ بادشاہوں کی جنگ تھی، حکومت کی جنگ تھی، یزید کے خلاف بغاوت تھی، یہ چیزیں آپ سنتے رہتے۔ آج تک کچھ یزیدی یہ چیزیں بولتے رہتے۔ یہ پروپیگنڈا اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کربلا میں قتل حسین سے اسلام قتل ہو جائے گا، اور یزید نے کہا بھی تھا کہ ہم نے بدر کے اپنے اجداد کا بدلہ لے لیا، اب کیا کریں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ، دشمن کی ذہنیت اتنی محدود ہے، میں اب کھل کے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، دشمنی اسلام میں بنی امیہ اور بنی عباس و آج کے متوکل اتنے محدود فکر کے ہو گئے کہ وہ یہ سوچنے لگے کہ ہماری کوششوں سے اسلام ختم ہو جائے گا، قرآن ختم ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس سے یہ نہیں پتا کہ مقابل آنے والا شخص ابو طالب کا خون ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کی گودی کا پلا ہے۔ تم سر کو تن سے جدا کر سکتے ہو، لیکن یہ فاطمہ کا بیٹا اسی کٹے سر سے تلاوت کر کے قرآن بچا سکتا ہے۔ یہ امام حسین کی قربانی ہے۔ اور آج کے زمانے میں آپ آئیے کہ جب زائرین آئے، یہ راستہ، یہ کربلا، یہ حسینیے، یہ امام بارگاہیں، صرف کربلا کی بات نہیں، کل پاکستان میں بھی جو جلوس اربعین کا اٹھا، بڑی اچھی تصویر وہاں سے نکل کے آئی، پوری دنیا نے دیکھا۔ حسین کا عزادار جب سر سجدے میں رکھ دیتا ہے تو یقین مانیے یزیدیت خود بخود مر جاتی ہے۔ جناب زینب نے ان کوششوں کا یزیدیت کے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے۔ ایک عورت، ہمارے ہاں عورت کو کمزور تصور کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کسی حوالے سے یہ ڈاکٹروں کا شعبہ ہے، ڈاکٹر جانتے ہوں گے کمزور ہوں، لیکن جناب زینب نے جو کردار ادا کیا، میں مصائب نہیں پڑھا، بس بی بی کی عظمت کے لیے بات کر رہا۔ جس کا بھائی چلا جائے، جس کے بیٹے شہید ہو جائیں، اور بیٹے ہمارے آپ کے جیسے بیٹوں جیسے نہیں، بھائی ہمارے آپ کے بھائی جیسے نہیں، ایسے بیٹے کہ جن کے جیسا دنیا میں کوئی بیٹا نہیں، ایسے بھائی کہ جس کے جیسا دنیا میں کوئی بھائی نہیں۔ اور ایک بات میں آپ کی خدمت، عورتوں کے لیے سب سے نازک جو مرحلہ ہوتا ہے نا، ان کا پردہ ہوتا ہے۔ جس بی بی کا پردہ بھی نہ بچے، وہ بی بی بھائی کے علمدار بن کے کھڑی ہو جائے۔ جس بی بی کا سب کچھ لٹ جائے اور اس کے بعد وہ بی بی اس حوصلے کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ یزیدیت کے خلاف ڈٹ جائے۔ ڈٹی نہیں، دربار میں وہ جو جملے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، علی کی بیٹی نے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہوگا، لیکن اتنا تو سب نے لکھا ہے کہ مخاطب کر کے یزید کو کہا، یزید یزید جتنی مکاریاں کرنا ہے کر لے۔ اب یہ جملہ جناب زینب کی یاد کیجئے گا، جتنی مکاریاں کرنا ہے کر لے، جتنی کوششیں کرنا ہے کر لے، جتنے بہانے بنانے ہیں بنا لے، جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، جو کر سکتا ہے کر لے۔ اب بی بی قسم کھا رہی ہے، فواللہ، میں زینب خدا کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں،
کوئی زینب سے جا کے اگر پوچھے کہ بی بی اس وقت کیا حالت رہی ہوگی کہ جب زینب نے یزید کے دربار میں کس ہمت کے ساتھ قسم کھا کے خدا کی یہ جملہ کہا تھا، ہماری قسم کھا لینا اور ہے، جناب زینب قسم کھا رہی ہیں، یزید جو کرنا ہے کر، پوری کوششیں کر لے، جو کر سکتا ہے کر لے، فواللہ میں زینب قسم کھا رہی ہوں لا تمحو ذکرنا، ہمارا ذکر نہیں ختم ہوگا، جو کرنا ہے کر لے۔ یہ جو آج ذکر حسین ہو رہا ہے نا، یہ زینب کی زبان کا اثر ہے۔ بی بی نے 40 ہے، اس سال کی 40 اکثر ہر سال سے مختلف ہے، سنتے جائے، یہی فضائل بھی یہی مسائل، ہر سال سے اس سال کی 40 مختلف ہے۔ پہلے یہ تھا کہ شاید زوار نہیں آ پائیں گے، پھر یہ ہوا کہ کچھ امیدیں جگی، کچھ آئیں، اور الحمدللہ آ گئے آپ۔ پھر کورونا کا زمانہ، پوری دنیا سانس کے لیے تڑپ رہی ہے، پوری دنیا اس زمانے میں سانس کے لیے تڑپ رہی ہے، پوری دنیا تنہائی کو پسند کر رہی ہے۔ یہ حسین کا قبیلہ ہے جو تنہائیاں چھوڑ کے کربلا آ رہا ہے حسین کے لیے۔ 14 ملین سے زیادہ کا مجمع ہے، یہ معجزہ ہے عزیزان گرامی۔ اس قوم نے، وہ لوگ جو کربلا آ گئے، جو نہیں آ پائے انہوں نے پاکستان میں، ہندوستان میں، پوری دنیا میں عزاداری کر کے اس چہلم پہ یہ ثابت کر دیا کہ ہماری زندگی حسین کی عزاداری سے بڑھ کے نہیں ہے۔ مولا اس سے بڑی اور ثبوت محبت کیا دیں آپ کے چاہنے والے؟ دنیا سانسوں کے لیے بھٹک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، مولا ہم اپنی جان اپنی ہتھیلیوں پہ لے کے آ گئے آپ کی خدمت میں، جاتی ہے تو جائے لیکن زینب کی یہ سنت باقی رہ جائے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بی بی نے وہ یزیدیت کو للکارا، بی بی نے جو کر سکتا ہے کر لے، پوری کوشش کر لے، مکاریاں کر لے، جو کر سکتا ہے کر لے، لیکن میں زینب قسم خدا کی کھا کے یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا ذکر نہیں مٹے گا، اور یہ ذکر باقی ہے اور قیامت تک رہے گا، یقین مانیے۔ اور یہ صرف ذکر نہیں، اس ذکر سے وابستہ لوگ بھی باقی رہیں گے۔ بڑے بڑے دنیا میں پیسے والے گزرے، بڑے بڑے عہدیدار گزرے، جب مر جاتے ہیں کچھ دنوں تک ان کے لیے پروگرام ہوتے ہیں، لوگ یاد کرتے ہیں، لیکن پھر وہ تاریخ کے اوراق میں گم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ لیکن حسین کے، میں اب یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، پیش خیمہ نہیں بتاؤں گا، لیکن اہل بیت کے در سے جڑنے والا ہر شخص، حسین کے در سے جڑنے والا شخص زندہ ہے تب بھی زندہ ہے، مر گیا تب بھی زندہ ہے۔ میں جملہ بدل کے فضائل کے ایک گوشے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اہل بیت کا چاہنے والا زندہ ہے تب بھی امن و سلام میں ہے، مر گیا تب بھی امن و سلام میں ہے۔ اگر محسوس نہ کرے تو یہ جملہ کہہ دوں، زندہ ہے تب بھی علیہ السلام ہے، مردہ ہے تب بھی علیہ السلام۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ کچھ پڑھے لکھے لوگ ہمارے ہاں پیدا ہو گئے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے لوگ، کہ جنہیں یہ زوم ہے، یہ کربلا ہے اس لیے سن لو، مجھے اس کی فکر نہیں پڑتی کون کیا کہتا، یہاں بس حسین کافی ہے، راضی ہو جائے، پھر دنیا کی فکر نہیں ہے۔ کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو یہ زوم ہو گیا ہے کہ وہی چیزیں جو دشمنان اہل بیت کے لیے کہی جاتی ہیں، اگرچہ ہم اہل بیت کے لیے بھی کہہ دیں تو کون سی بڑی بات ہے۔ میں نجف اشرف کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، یقین مانیے۔ میں نے بھی جب سے یہ باتیں سنی سوشل میڈیا کے ذریعے سے بڑا دکھ ہوا۔ ایک کوشش پاکستان سے شروع ہوئی
کہ اہل بیت کو یا علیہ السلام کے بجائے رضی اللہ لکھا جائے۔ قابل تحسین ہے وہ سارے علماء کے اعمال کہ جنہوں نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن کچھ آواز ایسی بھی آئی کہ اگر کہہ دیا رضی اللہ اہل بیت کو تو کیا جاتا ہے۔ دیکھیے میں زیادہ باتیں نہیں کرتا، میں ایک دو باتیں بتا رہا ہوں آپ کو۔ لفظوں میں کھیلنے کی عادت ہماری نہیں ہے، لفظوں سے کھیل کے اپنے القابات کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کے لیے اگر کچھ کم ہو جائے تو کیا ہو گیا؟ دیکھیے میں ایک بات بتاتا ہوں، یقین مانیے اہل بیت کا کچھ نہیں بگڑتا، بگڑتا ہمارا ہے، ان کا کیا بگڑے گا؟ میں بھی بڑا ٹینشن میں تھا نا کچھ دنوں تک، میں نے کہا یہ کہاں بحث شروع ہو گئی کہ علیہ السلام کہیں، اہل بیت کو رضی اللہ کہیں، کیا کرے اب اس پہ پھر آپس میں سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ جو ہوتا ہے۔ قرآن پڑھ رہا تھا ایک دن تو اس آیت کی طرف میں تمہید لمبی بنا سکتا تھا لیکن جلدی سے سن لیں، نظر پڑی تو میں نے اپنے کسی پاکستانی دوست سے یہ کہا کہ یار یہ آیت مل گئی ہے اس کا جواب۔ ہم لوگ تو قرآن والے لوگ ہیں نا، وہ اور لوگ تھے جو قرآن کا انہوں نے دعویٰ کیا لیکن کچھ ہے نہیں ہے، لیکن ہم لوگ تو قرآن سے جڑے لوگ ہیں۔ یہ ہماری قوم کا طرۂ امتیاز ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے تو دوسرے میں دامن اہل بیت ہے۔ نہ ہم صرف اہل بیت والے ہیں نہ صرف قرآن والے ہیں، دونوں ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جناب عیسیٰ کے متعلق آیت ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ سوچتا رہا، پھر یہ سوچا کہ جب انسان کو واقع علم کا کبھی کبھی ہوکا چڑھ جائے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، علم کو ہضم کرنا بھی ایک بڑا معلوم آتا ہے۔ فرماتے ہیں سلام علیہ، اب یہ غور سے سن لیں اور بات ختم۔ سلام علیہ یوم ولدت، مجھ پہ اس دن بھی سلام ہو کہ جس دن پیدا ہوا، و یوم اموت، جس دن جاؤں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ کس نے کہا؟ جناب عیسیٰ نے۔ ہماری زندگی کا دورانیہ کیا ہے وہ سن لیجئے۔ جس دن پیدا ہوئے، مر جائیں گے، پھر اس کے بعد محشر، یہی تو زندگی کا دورانیہ ہے ہماری مسلمانوں کے عقیدے میں۔ جناب عیسیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس دن پیدا ہوا اس دن بھی میں علیہ السلام ہوں، جس دن میں مروں گا اس دن بھی علیہ السلام ہوں۔ بھئی یہی تو ترجمہ ہے، سلام علیہ، اور کیا ترجمہ کروں؟ جس دن میں مرا، جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی علیہ السلام، جس دن دنیا سے جاؤں گا اس دن بھی علیہ السلام، جس دن اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی علیہ السلام۔ یہ عیسیٰ کی بات ہے کہ جب پیدا ہوئے تب بھی علیہ السلام، دنیا سے جس دن جائیں گے اس دن علیہ السلام، جب اٹھائے جائیں گے اس دن ہی سکتام۔ ارے اہل بیت کے لیے، اہل بیت کو اگر کوئی عیسیٰ سے افضل نہیں مانتا تو اسے اپنا عقیدہ امامت درست کرنا چاہیے۔ جب عیسیٰ جس دن پیدا ہوئے اس دن علیہ السلام، جس دن اٹھائے جائے دنیا سے گئے اس دن علیہ السلام، جس دن اٹھائے جائیں گے علیہ السلام، تو اہل بیت معصومین علیہم السلام تو اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شیعہ نہیں مانتا اہل بیت کو، معصومین کو، جناب عیسیٰ سے افضل، تو اسے اپنا عقیدہ امامت درست کرنا چاہیے۔ میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام ہے تو معصومین کیوں نہیں ہے؟ اور یہ کوئی ہماری جیب سے نکالی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ بات اس لیے پڑھی ہے آپ کے سامنے کہ آپ کو ایک بات کی طرف متوجہ کروں۔ دین نہ حد سے بڑھ جانے کا نام ہے، نہ پیچھے رک جانے کا نام ہے۔ سنیے، اب انہوں نے لفظ غدیر بول دیا، سن لیجئے۔ ہم لوگ غدیر کے ماننے والے ہیں۔ نعرہ
غدیر، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، جو مولا علی کی امامت کو نہ مانے، امامت بلا فصل، خلافت بلا فصل، بھئی سب اپنے باطل عقیدے ڈھنڈورے پیٹ کے بیان کر رہے ہیں، ہم اپنا عقیدہ کیوں نہ بیان کریں؟ سب اپنے باطل عقیدے بیان کرتے ہیں، ہمیں بھی تو یہ حق ہو کہ ہم اپنا حق عقیدہ بیان کریں۔ یہ نہ کیجئے، وہ نہ کیجئے، یہ نہ پڑھیے، وہ نہ پڑھیے، اما ہو جائے ناراض کیا کرنا؟ میں آپ سے ایک بات کھل کے کہہ رہا ہوں، سمجھیے اس چیز کو۔ ہمارے لیے امپورٹنٹ، اہم یہ ہونا چاہیے کہ ہماری کس بات سے، ہمارے کس عمل سے ہمارے اہل بیت ناراض نہیں ہوں، اہل بیت کی خوشی مل جائے۔ اگر اہل بیت کی خوشی میں، اہل بیت کی رضامندی میں اگرچہ دنیا کی ناراضگی بھی چھپی ہے تو دنیا کو چھوڑ کے اہل بیت کی در پہ آ جاؤ۔ اس لیے کہ اہل بیت کی خوشی میں خدا کی خوشی ہے، اہل بیت کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اور جسے خدا کی رضا مل جائے پھر تو وہ علیہ السلام ہے ہی۔ عزیزان گرامی، غدیر کو، ہم لوگ غدیر والے لوگ ہیں بھائی، یہ سب کو پتہ ہے، اور فخر سے کہا کرے کہ غدیر والے ہیں، اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی کا ذکر، علی کا نام، علی کا ذکر، علی کا نام، علی کی محبت ہمت دیتی ہے، شرمندہ نہیں کرتی ہے۔ یہ علی کی ولایت، علی کی محبت، علی کا ذکر تمہیں عزت بخشتا ہے دنیا میں۔ غلط فہمی میں نہیں رہنا کبھی، ہم نے کسی بھگوڑوں وگوڑوں کو تھوڑے مانا ہے کہ جو کو بےعزتی کرائے۔ جب آج کے کچھ یزیدیوں نے بھی یزید زندہ باد کے نعرے لگا دیے نا، تو جو لوگ ہمارے فیس بک سے جڑے ہیں، میں نے فیس بک پہ ایک جملہ لکھا تھا اور وہ تیاری کر رہا تھا، الحمدللہ 40 کے بعد آپ کی خدمت میں وہ پوری کتاب آ جائے گی۔ ہم نے لکھا تھا، ہمیں نہ چھیڑو، ہمیں مجبور نہ کرو۔ اگرچہ ہمیں چھیڑا، ہمیں مجبور کیا، تو ہم آپ کی تاریخ کوریت کر رکھ دیں گے۔ اور مجھے بھی پتا ہے کہ جب ہم آپ کے خلاف بولیں گے، آپ کی تاریخ آپ کو یاد دلائیں گے، تو آپ بھی میری تاریخ یاد دلائیے گا، تو وہ تم نہیں کر سکتے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، وہ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری یزیدیوں، تمہاری تاریخ بت خانوں کی تاریخ ہے، اور ہماری تاریخ آیت تطہیر کے حصار میں ہے۔ ہم نے آیت تطہیر والوں کی ولایت اختیار کی۔ بہر کہ اب غدیر کا مجمع، اب انہوں نے بات کی، سن لیجئے۔ لوگ آگے بڑھ گئے، رسول کے اس جملوں پہ غور کیا کیجئے، یہی آپ کا دین ہے، یہی آپ کا ایمان ہے۔ غدیر صرف عید نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں، اسلام کی سب سے بڑی عید ہے، لیکن صرف عید نہیں ہے۔ غدیر شیعوں کا دین بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، آخرت بھی ہے، پہچان بھی ہے، شناخت بھی ہے، عزت بھی ہے، سب ہے غدیر۔ بغیر شرمندگی کے میں آپ کے سے بات کر رہا ہوں، یہ غدیر سب ہے آپ کے لیے۔ آپ اور ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اس غدیر پہ باقی رہے تو پکے مومن ہیں۔ ہم سیدھی والی باتیں کرتا ہوں میں، لیکن غدیر ہے کہ ذرا غور سے سمجھیے۔ یہ ہمارے جوان بھائیوں کو بھی تھوڑا غور سے اس طرح متوجہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں جذبات میں آ جاتے ہیں۔ رسول نے فرمایا کہ جو آگے چل گئے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ۔ آج ہمارا بھی کام یہی ہونا چاہیے، جو آگے بڑھ گئے ان کو پیچھے لے آؤ۔
کہتے ہیں جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو، اور جب آگے والے پیچھے آ گئے، پیچھے والے آگے آ کے اس نقطے پہ جمع ہو گئے جہاں رسول نے کہا تھا، میں جملہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس نقطے پر آ کے جمع کر لیے جہاں سے نہ آگے بڑھے نہ پیچھے رک گئے، وہاں پر علی کی ولایت کا اعلان کر کے کہا اگر اس سے جڑے رہے تو گمراہ نہیں ہوتے۔ تو میں جو آپ سے کربلا کی زمین پہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ برائے کرم نہ آگے بڑھو نہ پیچھے رہ جاؤ، اس نقطہ غدیر پر جمع رہو، یقین مانو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ یہ غدیر، یہ عزاداری حسین، سلام عزاداری حسین، یہ بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، زندگیاں ملی ہیں، جب پیدل آپ لوگ بھی چل کے آئے، کچھ لوگ چلے، یہ بھی بڑی توفیق ہے۔ جب خیموں میں گئے تو بڑے لوگ اداس تھے، کہہ رہے تھے اس بار زائرین نہیں آ پائے دوسرے ملکوں سے، ہم بڑے شرمندہ ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا۔ یقین مانیے مجھ سے کے لوگوں نے کہا ہے، راستے میں ملے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ملے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو نہیں آ پائے میں ان کی طرف سے نیابت میں زیادہ پیمشی کر رہا ہوں۔ میں بس ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، اس جذبے، نہ آپ کی زبان ان کی زبان ایک جیسی ہو سکتا ہے، رنگ میں بھی اختلاف ہو، کس ملک کے رہنے والی، ان کا پاسپورٹ کس کلر کا، ہمارا پاسپورٹ کس کلر کا، نہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں نہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ بس یہ ہوا کہ زائرین نہیں آ پائے تو ہم ان کی نیابت میں زیارت کریں گے۔ یہ بہت جگہ آپ نے دیکھا، پوسٹر بھی لگے ہوئے ہیں جھنڈوں کے ساتھ، اور واقعاً کچھ عراقی مجھے راستے میں ملے جنہوں نے کہا میں خود شخصی طور پہ زیارت کر رہا ہوں نیابت میں سب کی۔ یہ آپ کو بغیر جانے، میں اپنی بات کر رہا، آپ کی بات کر رہا، اس شیعہ کی بات کر رہا جو پاکستان میں رہ گیا نہیں آ پایا، اس شیعہ کی بات کر رہا جو امریکہ میں رہ گیا نہیں آ پایا، اس شیعہ کی بات کر رہا ہوں جو ہندوستان میں رہ گیا نہیں آ پایا، اس شیعہ کی بات کر رہا ہوں کہ افریقی ممالک میں کسی جگہ تھا وہ نہیں آ پایا، اس شیعہ کی بات کر رہا ہوں کہ جو دنیا کے کسی ملک میں رہ گیا 40 پہ چاہت کر بھی نہ آ پایا۔ اس کے لیے ایک کوئی مومن کھڑا ہو کے عراق میں کہتا ہے کہ میں اس کی طرف سے نیابت میں مشی کر رہا ہوں، 40 کی زیارت اس کے لیے کروں گا۔ یہ جو اس کے دل میں اپنے ایک کسی شیعہ کے لیے جو محبت جاگی، کچھ تو لگاؤ ہے آخر، کچھ تو ربط ہے آخر۔ کون کس کو پوچھتا ہے آج کے زمانے میں؟ نہ جان پہچان، نہ سلام دعا، نہ ایک پاسپورٹ، نہ ملک ایک، نہ زبان ایک، لیکن پھر بھی ان مومنین کی نیابت میں مشی بھی کی، ان مومنین کی نیابت میں زیارت امام حسین بھی پڑھی کہ جو نہ آ پائے۔ عزیزو یہی تو کہتا ہوں، اس محبت کی قدر کرو، یہ محبت حسین تمہیں اتنا ایک بنا دیتی ہے کہ دنیا الگ نہیں کر سکتی۔ اس ولایت اہل بیت کی قدر کرو، اس عزاداری کی قدر کرو۔ اور اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، جن لوگ نے میری کچھ مجلسیں سنی ہوں گی، اکثر کہا کرتا ہوں اس فرشیزہ کا خاص خیال کیا کرو۔ فرشیزہ ہماری قوم کو تسبیح کے دانوں کی طرح ایک جگہ جمع رکھتی ہے۔ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، دنیا میں بڑے پروگرام ہوتے ہیں، ایونٹ ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں ہوٹلوں میں 5 اسٹار ہوٹل بک کیے جاتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، لیکن جب آپ جائیے گا ان پروگراموں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہلے سے بورڈ لگے ہوتے ہیں، کرسی پر لکھا ہوتا ہے ریزرو، یہ کرسی فلانے کے لیے، کوئی بیٹھے گا نہیں دوسرا، ہوتا ہے نا ایسا؟ اس طرف صرف وی آئی پی، اس طرف وی آئی پی، اس طرف وہ کہ جو عام ہیں اور جس کا کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں، اگر اسے اچھے کھانے کی خواہش بھی ہو جائے نا، اور گندے کپڑے ہو جاؤں، فقیر ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جان پہچان نہ ہو، اور وہ اس ایونٹ میں یا اس پروگرام میں گھس جائے تو اسے دھکے مار کے نکال دیں گے۔ آپ کیوں آ گئے بغیر بلائے؟ ہوتا ہے نا ایسا؟ آپ بغیر بلائے کیوں چلے آئے؟ اور اگر خدا نخواستہ کوئی مفلوق الحال گندے کپڑے والا آ جائے تو لوگ کہیں گے یہاں چلے جاؤ، کہاں ہماری بے عزتی کرانے آ گئے ہیں۔ اس فرش ادا کا خیال کرو، جو بھی آ گیا کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھتا ہے، نہ امیر کا فرق، نہ غریب کا فرق، نہ وی آئی پی کا فرق، نہ جاننے والے کا فرق، نہ جاننے والے کی کوئی بات، جو بھی آ جائے اس فرش ادا پر بیٹھ جائے،
اور اس انداز سے بیٹھ جاتا ہے کہ اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ کون کیا ہے، بلکہ سب یہ کہتے ہیں کہ حسین کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. بس یہ فرش ازا کی فضیلت ہے کہ سارے فرق کو مٹا کر تمہیں صرف ایک حسینی بناتی ہے یہ فرش ازا. اور یہی حسینی پہچان، حسینی شناخت ہمارا امتیاز بھی ہے، ہماری عزت بھی ہے، ہماری شناخت بھی ہے. عزیزان گرامی، بی بی نے کھل کے یزیدیت کے سارے پروپیگنڈوں کا مقابلہ کیا. اب میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں. اور کرنا ہے جو کرنا ہے کر لے یزید، پوری کوششیں کر لے. صلوات پر محمد و آل محمد. اخوي خلي اقرا مجالس لا تخلينا رجان شوي انتظرني يخلص تجي تعال مو بالوسط المجلس تجي. صلوات پر محمد و آل محمد. یزید جو کرنا ہے کر لے، پوری کوششیں کر لے. خدا کی قسم یہ زینب قسم کھا کے کہہ رہی ہے ہمارا ذکر نہیں مٹے گا، ہمارا ذکر باقی رہنے والا ہے. آپ 40 کے لیے آئے، بڑی زحمت کر کے آئے. میں مصائب میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں مصائب کے لیے، اور آپ سے ابھی چند جملے پڑھے نہیں، میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں. میری کیا اوقات، کسی کی کیا اوقات کی مصائب پڑھے. مصائب نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں. ہاں چند قطرے آنسو جو ہمارے نکل آتے ہیں نا، یہ خدا کی نعمت ہمارے لیے ہے جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے. ورنہ ہم کیا گریہ کریں گے. کبھی ہم میں سے، آپ میں سے کسی کوئی تکبر نہ آئے ذہن میں، ہم نے بہت رو لیا، مولا معاف کرتے کہ مجھے. کبھی یہ نہیں. میرے ماں بہنوں، آپ سے ایک جملہ کہہ کے میں جس کے آخری مرحلے تک لے جانا چاہتا ہوں. یہ مرد گھر کے باہر نکلتے ہیں نا تو 10 طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں. کوئی زیادہ پڑھا لکھا مل جاتا ہی نہیں، کوئی کم پڑھا لکھا مل جاتا ہی نہیں. اور یہ دونوں پھر ہمارے جوانوں کے کان بھرتے ہیں، اور پھر جوان آ کے یہ کہتے ہیں بڑی ایتھینٹک باتیں کر رہا. اہل بیت کا در چھوڑ کے کوئی باتیں ایتھینٹک نہیں ہوتی. ہر وہ بات جو عزاداری سے دور کرے وہ ایتھینٹک نہیں ہوتی. تو اب یہ میری ماں و بہنوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر چیز پہ سودا کر لینا، عزاداری حسین کا سودا کرنے پہ تیار نہیں ہونا. اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے، پیسے کے لالچ میں، دنیا بنانے کے لیے، شہرت بنانے کے لیے بھی آ جائیں تو اس مسئلے پہ سمجھوتا نہیں کرنا، ورنہ زینب کو شرمندگی ہوگی. بس ماں بہنوں، زینب کو تم سے بڑی امیدیں ہیں. کہتے ہیں نا کہ عورتیں اپنے بچے، اپنے آغوش میں قوم کا مستقبل پالتی ہیں. میری ماں بہنوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، تمہاری آغوش میں قوم کا مستقبل ہے. سب چیزیں سن لینا، اہل بیت کے خلاف کوئی بات نہیں سننا. سب چیزیں سن لینا، غدیر سے ہٹنے کی باتیں نہیں سننا. سب چیزیں سن لینا، عزاداری اور جیسی کرتے آئے ویسی. دنیا ترقی کر گئی، کرنے دو. میں نے کہا تھا کبھی کسی سے کوئی بات ہوئی تھی، کہا تھا مولانا دنیا ترقی کر رہی، ہم وہیں اٹکے ہیں. میں نے کہا ہمیں وہیں اٹکنے دو، جہاں اٹکے ہوئے ہیں وہی ہماری نجات کی ضمانت ہے. ہمیں نہیں آگے بڑھنا. آپ کو لگتا ہے کہ ہم اٹکے ہوئے نہیں، تو جو فرشادہ جس طرح سے بچتی رہی اسی طرح سے بچنے دینا. یہ صحیح ہے، مجبوری کا عالم تھا، اس لیے آن لائن مجلسیں ہوئی ہیں. یہ آن لائن مجلسیں فرشادہ کا بدلہ نہیں ہے. یقین مانو، جس دن اپنے گھر سے تم نے فرشادہ اٹھا دی اس دن برکتیں اٹھ جائیں گی. میں آپ کو سامنے کی باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہا، سامنے کی باتیں کر رہا ہوں. جائیے
اتنی مشکل ایام ہیں یہ کورونا کی وجہ سے، اقتصادیات تباہ ہو گئے، لیکن اس حسین کے عزادار سے پوچھئے کہ جس نے راستے میں موقف لگائے کتنا خرچ کیا تو نے؟ جا کے پوچھے تو نے کتنا خرچ کیا؟ تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ دنیا 1 روپیہ کسی کو دیتی ہے تو احسان جتاتی ہے، یہ حسین کا قبیلہ ہے، خرچ کرتا ہے تیرے پاؤں بھی پکڑتا ہے، احسان نہیں جتاتا۔ اور اگلے سال جب اگلے سال آنا تو پھر اس سے یہ پوچھنا کہ بھائی تو نے پچھلے سال خرچ کیا تھا، بتا اس سال کتنا خرچ کرے گا؟ پوچھ لینا، جتنا پچھلے سال خرچ کیا ہوگا اس سے زیادہ خرچ کرے گا۔ تجربے کی بات بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے پوچھنا پچھلے سال تو نے حسین کے زائرین کو کھانا کھلایا تھا، حسین کے زائرین پہ پیسے خرچ کیے تھے، بتا تیرے ہر رزق میں برکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جاؤ پوچھ لو، میں نہیں، لوگوں سے پوچھ لو۔ اس لیے حسین کے تبرک میں کمی نہ کرنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بیواؤں کی خدمت نہ کیجئے، یتیموں کی خدمت نہ کیجئے، غریبوں کی مدد نہ کیجئے، نہ سب کچھ کیجئے، سب کا ثواب ہے، لیکن حسین کا حق کاٹ کے نہیں۔ اس خرچ کرنے کی وجہ سے ہماری قوم کی اقتصادیات مرتب ہیں، اس حسین پہ خرچ کرنے کی وجہ سے ہماری قوم میں رزق کی برکت باقی ہے، اس برکت کو نہیں جانے دینا۔ بیویوں تم سے جناب زینب کو بڑی امید ہے، آپ کو پتا ہے پورا واقعہ، یزید نے یہی تو کوشش کی تھی کہ حسین کو قتل کر دیں گے، سب کو اسیر بنا کے پروپیگنڈا کیا کہ معاملہ ختم کر دیں گے، لیکن جاؤ سلام کرو اس زینب کو جس نے یزید کو للکار کے کہا تھا جا جو کرنا ہے کر لے، جتنی کوششیں کرتا ہے کر لے، میں علی کی بیٹی تیرے دربار میں خدا کی قسم کھا کر زبان دے کر جا رہی ہوں، میرے بھائی کا ذکر نہیں۔ چہلم امام حسین کا کرنے آپ آئے، آپ کے چہلم کرنے آنے میں اور زینب کے چہلم کرنے میں آنے میں بڑا فرق ہے، تصور نہیں کر سکتے۔ آپ جب گھر سے نکلے، اب چند باتیں مشاہدے کی سن لو، دل بھر کے رو۔ جب آپ گھر سے نکلے ہوں گے، رشتہ داروں سے ملے ہوں گے، گھر کے منظر آپ کی ذہنوں میں ہیں، اگرچہ آپ 10 دن بعد 15 دن کے بعد جائیں گے واپس گھر نہ اپنے، تو جیسے ہی گھر میں قدم رکھیں گے، وہ جب آپ گئے تھے جس حالت میں گھر کو چھوڑ کے، وہ منظر آپ کے ذہنوں میں آ جائے گا۔ اگر کہیں پہ کچھ رکھا ہوا ہوگا، جہاں پہ کچھ رکھا ہوا ہوگا وہاں پہ نہیں ملے گا، تو آپ اپنے گھر والوں سے پوچھیں گے جب میں گیا تھا تو یہاں پہ یہ سامان رکھا تھا، وہ ہے نہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی رشتہ دار زندہ تھا اور جب جائیں اللہ سب کی حفاظت کرے وہ نہ ہو، تو کہیں گے بھائی گیا تھا تو وہ زندہ تھا، آیا ہوں تو دنیا سے چلا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ جائیں گے تو آپ کا پرانا منظر جو آپ چھوڑ کے آئے وہ سب آپ کے ذہنوں میں آئے گا۔ کہا کب؟ کہا جیسے ہی آپ نے اپنے گھر میں قدم رکھا، جب زینب کربلا آئی ہوگی تو جو منظر چھوڑ کے، میں منظر کیا پڑھوں؟ آپ نے تو کربلا سنی ہوئی ہے، کیا پڑھوں منظر میں؟ بڑا فرق ہے ہمارے میں اور زینب کے کربلا آنے میں۔ جب بی بی آئی ہوگی تو کربلا کو جس انداز میں چھوڑ کے گئی ہوگی وہ منظر ذہن میں، وہاں قاسم کے بدن کے ٹکڑے، وہاں علی اکبر کی جوان لاش، وہ عباس کے بازو، یہ بھیا کی لاش۔ اجرکم اللہ۔ عباس میرے غیرت دار، میرے بھیا، روتے رہو، خوش قسمتی ہے کربلا میں رونے کو ملے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، برا نہ ماننا، جب میں نئے آیا تھا نا 2006 میں نجف، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پھر میں چند جملے اور۔ جب میں نیا نجف آیا تھا نا، میں مشاہدے کی باتیں پڑھتا ہوں، میں نے اس لیے کہا محسوس کرو یہی مصائب ہے۔
2006 میں جب پہلی مرتبہ نجف آیا تھا، کربلا کی زیارت نہیں ہو پائی تھی. یہ تھا کہ شب جمعہ جب آئے گی تو کربلا جائیں گے. تو ایک مرجع وقت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ پہلی مرتبہ کربلا جا رہے ہیں، کچھ نصیحت فرما دیجیے. ہر شیعہ کو کربلا آنے کی خواہش ہوتی ہے. کہا تھا پہلی مرتبہ کربلا جا رہے ہیں، کچھ نصیحت فرما دیجیے. تو ایک نصیحت جو کی تھی وہ آپ سن لو. کہا تھا بیٹا جب کربلا میں قدم رکھنا تو سبھل سبھل کر چلنا، اکڑ کے نہیں چلنا. جملہ سنو گے کیوں؟ اکڑ کے نہیں چلنا. صحیح ہے آج ہوٹل بن گئے ہیں، آج وہ پرانی والی کربلا نہیں رہ گئی مندر میں، لیکن کہا تھا سبھل کے چلنا. قدم تمہارے کربلا کی زمین پر سبھل سبھل کے رکھنا، آہستہ آہستہ. میں وہ جملہ کیسے پڑھوں؟ اس لیے کہ تجھے نہیں پتا کس جگہ قاسم کے بدن کے ٹکڑے، ہمیں نہیں پتا فاطمہ کا خون کس کس جگہ پر، یہ علی اکبر کے خون، یہ علی اصغر کا نہیں پتا. اس لیے دادارو جب کربلا آیا کرو سنبھل کے چلا کرو. بی بی رخصت ہو رہی تھی کربلا سے. میں پورا منظر پڑھوں گا، آپ مطمئن ہو اگر زندگی رہی. بھیا کہتے بھائی بہن کی جو محبت ہوتی ہے اس محبت کی کوئی مثال نہیں ہے. اور اگر کسی کے بھائی کا بہن، کسی بھائی کے پاس اس کی بہن ہے نا زندہ، تو یہ اس کے مشاہدات میں سے ہوگا کہ اگر اسے کوئی مصیبت کا وقت پڑ جائے، کوئی آئے نہ آئے، بھائی چھوڑ دے لیکن بہن نہیں چھوڑتی. بھائی چھوڑ دے، یہ میں مشاہدات کی بات پڑھ رہا ہوں، بہن اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑتی. اب بتاؤ زینب کیا کرے، اتنی مجبور ہو گئی، اتنی مجبور ہو گئی. اونٹ پہ اس طرح سے ظالموں نے بٹھایا ہے، ہاتھ پسے پوش حسین کی بیگولوں کا فلاش، ایک جملہ کا، اے حسین کیا تو میرا بھائی. اب مرثیہ پڑھنے کے بعد اب جب زینب نے نظریں اٹھائی، دیکھا سجاد کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. زینب نے صبر کر لیا، بیٹا سنبھال سجاد. بھیا میں جا رہی ہوں، خدا حافظ. پورا واقعہ سنو. کوفہ کا منظر. اپنے ہاں ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے گھر کسی کی میت ہو جاتی ہے نا تو لوگ پرسہ دینے آتے ہیں. ان پرسہ دینے والوں سے کبھی پوچھا ہے آپ نے پرسہ کیوں دیتے ہو؟ سب یہی کہیں گے کہ غم ختم تو نہیں ہوتا لیکن ڈھارس بن جاتی ہے. جس پہ یہ مصیبت پڑی ہے، جس پہ یہ غم پڑا ہے، اسے تھوڑا اطمینان ہو جاتا ہے، اسے تھوڑا سکون ہو جاتا ہے کہ اس مصیبت کے وقت میں اکیلا نہیں ہوں. زینب کو، سید سجاد کو کسی نے پرسہ نہیں دیا نا. تازیہ نے مارے، ستائے ضرور، چادریں چھین لی. کوفے میں قافلہ جا رہا تھا کہ ایک ننھی سی بچی آ کے سید سجاد کے ابا کے دامن سے لپٹ گئی. سید سجاد کے ابا کے دامن سے لپٹی تو میں کیسے پڑھوں کہ سجاد نے کس طرح سر جھکا کے دیکھا ہوگا. خاردار تو میرا مولا. سجاد نے سر جھکایا میرے امام نے. بیٹی کون ہو؟ حبیب ابن مظاہر کی بیٹی ہوں. کوفے کی بات پڑھ رہا ہوں. سید سجاد نے فوراً آواز دی، پھوپھی اماں حبیب کی بیٹی آئی ہے. جناب زینب نے کہا بیٹی ادھر آ جا. ترہیب بلایا، بی بی جو بھی کرنا ہے کر، لیکن سکینہ سے چھپا کے بیٹی ادھر آ. بچی کو قریب بلایا، بلانے کے بعد کہتی ہے بیٹی تیری ماں کدھر ہے؟ اس نے آواز دی وہ چھت پہ میری. بی بی نے رک کر کے ایک جملہ کہا، بیٹی کربلا سے اب تک تیرا انتظار کر رہی تھی،
تو آ جائے تو تجھے تیرے باپ کا ہی تعزیت پیش کروں. اے معظمہ حبیب کا پرسا، اے بی بی زینب صبر کرے، سکینہ نہ دیکھ لے، سجاد نہ دیکھ لے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم. یہ کوفہ کا منظر، دربار، بازار، لوگوں کے تانے، لوگوں کے تانے سن سن کر زینب نے کوفہ کی منزل طے کی. شام میں زیادہ نہیں پڑھا، بس مجھے رہائی تک آنا ہے. شام کا دربار. زینب کے لیے یہی سب سے بڑی مصیبت تو کہ زینب اور شام کا دربار. قیدی، اسیر. یہ قیدی اسیر کن کو بنایا گیا؟ یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں. زندان شام. ایک دن سید سجاد کی خدمت کے پاس یزید نے اپنے غلام کو بھیجا، کہا جاؤ سید سجاد کو دربار بلا لے آؤ. میرے مولا نے اپنی بیڑیوں کو سنبھالا، آرام سے سنتے جاؤ. یہ رونا بھی بڑی نعمت ہے. جا کے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنا. اس کربلا میں تمہیں حسین کا چہلم اور حسین پہ گریہ کرنے کو ملا جہاں زینب نے گریہ کیا ہے. جس زمین پر ائمہ آ کے گریہ کیے روئے، اس پہ تمہیں رونے کو ملا ہے. سید سجاد نے ہاتھوں کی ہتھکڑی بیڑیوں کو سنبھالا. اٹھے. پھوپھی اماں میں دربار جا رہا ہوں، میں ایسی پڑھ سکتا ہوں. میں نے کہا آپ سے بول سکتا ہوں، آپ سن سکتے ہو، محسوس تو نہیں کر سکتے. اب مجھے نہیں پتا. جیسے ہی زینب سے سید سجاد نے کہا پھوپھی میں دربار جا رہا ہوں، بی بی کے دل پہ کیا گزری ہوگی. لیکن ایک بات ضرور کہا. بی بی نے کہا بیٹا اس یزید نے پورا گھر میرا اجاڑ دیا. بیٹا اب میں تجھے اکیلے نہیں جانے دوں گی، زینب بھی تیرے ساتھ جائے گی. کہا بیٹا میں بھی تیرے ساتھ چلوں گی. سید سجاد کے ساتھ آئی. مولا دربار میں آئے. بی بی پردے کے پیچھے کھڑی. یزید کہتا ہے سید سجاد میں نے آپ کو رہا کیا ہے، آپ کی جو مرضی ہو مجھے بتائے، اس اعتبار سے ہم سفر کی تیاری کرتے ہیں. اگرچہ آپ مدینے جانا چاہتے ہیں تو مدینے چلے جائیں. میں نے بڑی آسانی سے آپ کے سامنے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. کوئی مولا سجاد کے دل سے پوچھے کہ جب مدینے کا نام سنا ہوگا تو کیا گزری ہوگی. آپ کو اگر مدینے جانا ہے تو مدینے چلے جائیں، ہم نے آپ کو رہا کیا ہے. سید سجاد نے کہا یزید میں اپنی پھوپھی کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. پردے کے پیچھے سے بی بی نے آواز دی میرے لال اس سے کہہ دے یہ رہائی اور جانے کی باتیں تو بات کی ہیں، ابھی تک اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا. اس مجلس عزا کی قدر کرو. یزید سے کہہ میرے سجاد ابھی میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے. اس سے کہے میرے لیے جگہ معین کرے، ہم حسین کی فرش عزا بچھائیں گے. زینب کی فرمائش. سید سجاد نے کہا میرے لیے یزید کے زندان کو، دربار کو بی بی نے عزا خانہ بنا دیا. اب جب سب آ گیا آرام سے دل سنبھال کے سنو. جب سب آ گئے تو بی بی نے کہا میرے لال وارث تو شہیدوں کے تم ہو. کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر آج تک کسی نے تجھے پرسہ پیش نہیں کیا. بی بی اٹھی، جلی ہوئی مسند کو بچھایا. میرے لال تو وارث ہے شہداء کے، یہاں بیٹھ. اے شہیدوں کے وارث میرے لال یہاں بیٹھ. بیٹا تجھے اب تک تازیانے پڑے، درے کھائے، بیٹا تجھے ستایا کسی نے اب تک پرسہ نہیں دیا. آج تیری پھوپھی کو بھی موقع ملا ہے.
بیٹا سجاد آج زینب کو موقع ملا، اے میرے سجاد میں کس کا پرسا دوں، علی اکبر کا، علی اصغر کا، یا بھیا حسین کا بیٹھ۔ مجلس ہوئی، بی بی کہتی ہے یزید سے کہلواؤ نا میرے سجاد کہ اب تو لٹے ہوئے تبرکات مجھے دے دے، جو لٹے ہوئے تبرکات ہیں مجھے دے دے، شہداء کے سر تو واپس کر دے مجھے۔ اب تشت میں سر آنے لگے، ایک ایک بی بی، دیکھو میں اس لیے کہتا ہوں یہ 40 ہے، بی بی زینب کے لیے چند کا قطرے بحال ہو، اس بی بی کو ضرور رو کہ جو بی بی اپنی اولاد کو نہیں روئی۔ دنیا میں ایسی ماں نہیں دکھا سکتے جو اپنی اولاد کا ماتم نہ کرے، لیکن یہ زینب کا جگر تھا۔ تشت میں سر آ رہے، بی بی اپنے اپنے ورثہ کے سر کو اٹھا لیتی ہیں، سینے سے لگاتی ہے۔ حسین کا جب سر آیا تو زینب نے اٹھا لیا، میرے غیرتدار میرے بھائی۔ زینب کو کہیں بچپنا نہ یاد آیا، لیکن حائر غربت زینب کی وہ بچپنے کا منظر تو نہیں، آغوش میں بھائی کا سر ہے۔ اجرکم اللہ۔ کہتے ہیں کہ آخر میں 2 تشت میں سر رہ گئے، چھوٹے چھوٹے 2 سر رہ گئے۔ شام کی عورتوں نے کیا کہا، اس بچوں کی ماں نہیں ہے۔ کسی ماں کے سامنے یہ جملہ بڑا سخت ہے۔ شام کی عورتیں کہتی کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ اب زینب سے برداشت نہ ہوا، نہ ایسا نہ کہو، میں ان 2 بچوں کی زینب ماں زندہ ہوں، لیکن میں نے بھیا کا ماتم نہیں کیا۔ اے میرے غریب، میرے آنسو تیرے نام۔ مجلس ہوتی رہی۔ اب ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا تو نہیں، میں نے ایک کیسٹ میں سنا تھا کسی خطیب کی زبانی، وہ سن لو۔ کہتے ہیں کہ تبرکات کی بھی جو سامان آیا، تبرکات آئے، سید سجاد نے اپنے آنکھوں سے گٹھیاں کھولیں، علم آیا عباس کا، ام کلثوم عباس کا۔ سید سجاد کیسے پڑھوں، سید سجاد نے اپنے ہاتھوں سے وہ جو جلی ہوئی چادریں ملی ہیں نا، بیویوں میں تقسیم کی، لو میری ماں بہنوں تمہاری چادریں ملی۔ جو جملہ میں نے سنا تھا وہ سن لو۔ کہتے ہیں اسی گٹھری پہ زینب نے جھک کے ایک چھوٹی سی جلی چادر اٹھائی اور 2 چمکدار چیزیں اٹھا کر زندان کی طرف بھاگی۔ پھوپھی اماں کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ کی چادر مل گئی۔ اے بیٹی، اجرکم اللہ، سکینہ تیری چادر بھی مل گئی بیٹی، آجا بیٹی، تیرے گوشوارے بھی مل، اجرکم اللہ۔ روتے رہو، کربلا میں رونے کو ملا ہے۔ بی بی روتی رہی، مجلس ہوئی، اب سفر کی تیاری ہے، بس چند منٹ اور مجلس میں۔ مولا ہمیں اور آپ کو بار بار کربلا آنا نصیب کرے، مجلس عزا کی ہمیں توفیق ملتی رہے۔ کہتے سید سجاد سے بی بی نے کہا بیٹا اس یزید سے کہے کہ ہم مدینے بعد میں جائیں گے، پہلے کربلا جائیں گے۔ آپ بھی چہلم کرنے آئے نا، اب زینب بھی چھوٹ کے چہلم کے لیے کربلا آ رہی تھی۔ بیٹا اس سے کہے کہ پہلے ہم کربلا جائیں گے، بعد میں مدینے جائیں گے۔ سواریاں تیار ہوئی، اب جب سواریوں کے قریب زینب جا کے دیکھا تو دیکھا مخملی پردے لگے ہیں۔ زینب کا دل تڑپ گیا، بیٹا سجاد اس سے کہو یہ کالے پردے لگا دے، یہ مخملی پردے ہٹا دیے جائیں، کیا اس کو نہیں پتا کہ ہم لٹ کر جا رہے ہیں؟ پردے تبدیل کیے گئے۔ سید سجاد نے، مجھے نہیں پتا، میں اسے بول سکتا ہوں پڑھ سکتا ہوں، آپ محسوس کر لینا، خاردار توق جس سجاد کے گلے میں پڑا ہو، بعض روایتیں ہیں کہ مولا سجاد کی گردن سے ایسے خون نکلتا تھا جیسے فوارہ بہتا ہو۔ مجھے نہیں پتا وہ سجاد جو
بیڑیوں میں خاردار توق میں زنجیر میں جکڑا گیا، اس سجاد نے بیویوں کو سوار کیسے کیا؟ زینب کا دل تڑپ گیا، بھیا عباس آجو میں رہا ہو کر سوار ہونے لگی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ ادھر صحابی رسول جناب جابر کربلا آ گئے، پہلے ظاہر مولا امام حسین کی قبر کے، پہلے ظاہر کا نام جناب جابر بن عبداللہ انصاری، مولا کے پہلے ظاہر قبر امام حسین کے۔ یہ اب مصائب چند جملے اور سن لو، پھر جانا تو قبر پہ بیٹھ کر امام حسین کی کہنا، مولا میں سنت جابر کو ادا کرنے آیا ہوں۔ کہتے جابر آئے، آنے کے بعد قبر حسین میں پورا واقعہ نہیں پڑھتا تفصیل، قبر حسین سے لپٹ کے روتے رہے۔ کہتے روتے روتے ایک بیگ جابر کو ایک آواز کانوں میں آئی، جابر میری بہن چھوٹ کے آ رہی ہے۔ میں نے کہا تھا نا ایک بھائی بہن کا رشتہ بڑا اٹوٹ ہوتا ہے۔ جابر زینب چھوٹ کے آ رہی ہے، اگر حسین ہوتا تو ضرور استقبال کچھ۔ جابر جا کے میری زینب کا استقبال تو، جابر جہاں میرا قافلہ آ رہا ہے، جابر کہتے ہیں کہ میں حسین کی قبر سے اٹھا، اب میں یہ جملے پڑھتا ہوں، آپ محسوس کر لینا، میں بھول نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ میں آ کے اس راستے پہ کھڑا ہو گیا جدھر سے قافلہ کربلا میں آنا تھا، جو راستہ تھا، کہتے ہیں کچھ دیر تک کھڑا رہا، اس کے بعد دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، سن سکتے ہو؟ کہتے ہیں جابر کہتے ہیں کہ دیکھا کہ ایک قافلہ میرے قریب چلا آ رہا ہے، اس قافلے کے آگے آگے ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، گردن جھکائے ہے، اور وہ قافلے کا سالار قافلہ لے کے میری طرف بڑھا آ رہا ہے۔ جابر کہتے ہیں میں پہچان نہیں سکا کون ہے، جابر کہتے ہیں میں پہچان نہیں سکا کون ہے، مولا سجاد مجھے معاف کرنا، کہتے ہیں میں پہچان نہیں سکا کون ہے۔ کہتے ہیں جب وہ سوار میرے قریب آیا تو اس نے مجھے سلام کیا، نانا کے صحابی جابر میرا سلام تو قبول کر لو۔ اب جابر نے جب آواز سنی تڑپ گئے، مولا سجاد یہ کیا ہے؟ قافلہ کربلا میں آیا، بس چند جملے۔ بی بی اپنے اپنے وارثوں کی قبر پہ گئی، لیکن دکھیاری زینب حسین کی قبر پہ گئی، انہوں محمد کی قبر پہ آنے کے بعد بی بی اپنے اپنے وارثوں کی قبر پہ، زینب اپنے بھائی کی قبر پہ گریہ کرتی جا رہی، میرے بھائی زینب چھٹ کے آ تو گئی لیکن اب میں کہیں نہیں جاؤں گی، میرے غریب میں تیری قبر پہ بیٹھوں گی۔ میرے بھائی سنو جملہ، میرے بھائی تیرے ظاہر آئیں گے، زینب ان کو خوش آمدید کی۔ میرے بھائی مجھے معاف کر دینا، جس سکینہ کا خیال کرنے کے لیے تو نے مجھ سے کہا تھا وہ شام میں چھوٹ گئی مجھ سے، میں سکینہ کو چھوڑ کے آ گئی بھیا۔ روتی جاتی ہے، گریہ کرتی جاتی ہے۔ سید سجاد نے حکم جاری کیا، مولا بی بی پھوپھی اماں بی بی اٹھو مدینے چلنا ہے۔ زینب کانپتے قدموں سے کھڑی ہوئی، میرے بھائی زینب جا رہی، بس ایک جملہ اور مجلس تمام کر دو۔ کانپتے قدموں سے قبر حسین سے کھڑی ہوئی، میرے بھائی امام وقت کا حکم ہے، زینب جا رہی ہے، لیکن میرے بھائی میں نانا سے جا کے سب بتا دوں۔ ایک جملہ سن لو بس، آپ بھی ابھی واپس جائیں گے گھر نا، تو سب یہ کوشش کرتے کہ جب پردیس سے اپنے گھر آئے تو کچھ سوغات سفر لے کر جائیں۔ آپ کربلا سے تبرکات لے کر جانا، کچھ بچوں کے لیے چیزیں لے لیتے ہیں، کچھ بزرگوں کے لیے لے لیتے ہیں، کچھ یادگار کے۔ لوگ آتے ہیں پردیس سے آئے ہیں، اور بتاؤ سفر کا کیا حال رہا، کیسا گزرا سفر، یہ باتیں تو ہوتی ہے نا۔
آپ سے بھی سب پوچھیں گے. زینب بھی مدینے جا رہی ہے, پتہ ہے کیا ساتھ لے کر جا رہی ہے؟ بھیا حسین, میں تیرا خوب بڑا کرتا لے کر جا رہی ہوں, اے میرے بھائی. اٹھی بھائی کی قبر سے, فرات کی طرف رخ کیا بی بی نے. عباس لٹ کر چھوٹ کر آ گئی. میرے بھائی, میرے غریب, میرے عباس, میرے پردے کے ضامن, اب میں مدینے جا رہی ہوں. عباس کوئی شکایت کرنے نہیں آئی, بس ایک بات کہتے کہتے زینب مدینے جا رہی ہے. عباس, تیری شہادت کے بعد جب جب سکینہ کو تماچے لگے نا, تجھے بے ساخت بیعت. عباس, جب بیویوں کو ستایا گیا تجھے بیعت کیا. میرے غیرتدار, میرے بھائی, بس چند جملے. میرے بھائی, میں جا رہی ہوں. میرا ایک سوال ہے آپ سے, اور یہی مجلس تمام ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں, آپ بھی بیٹھے ہو. بتاؤ, بیویاں تیار تو ہو گئی کربلا سے مدینے جانے کو, لیکن جا کے کرے کیا؟ کسی کا سہاگ یہی اجڑا, کسی کی گودی یہی اجڑ گئی, کسی کی مانگ بھی یہی اجڑی. سب کچھ تو اسی کربلا میں لٹ گیا. لیکن لٹی ہوئی زینب, بھائی میرے جان خدا حافظ, بھیا میں مدینے جا رہی ہوں. قبر رسول پر پہنچی. اے نانا, اگر یہ نامحرم نہ ہوتے, میں تازیانوں کے نشان, دروں کے نشان آپ کو دکھا دیتی. آپ کی امت نے نیزوں سے میری ردائیں چھینی ہے, مجھے در بدر پھرایا. نانا, زینب سب کچھ لٹا کے آئی ہے. نانا, پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو قبول کر لے, ان آنسوؤں کو رومال زہرہ کی زینت قرار دینا. پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول کر لے. پروردگار, ہم بڑی مشکلوں سے یہاں پہنچے ہیں. میرے اللہ, جو مجھے اتنی توفیق دی کہ حسین کے 40 کا ظاہر مجھے بنائے, تو ہماری زیارت کو قبول فرما لے. پروردگار, ان تمام لوگوں کی زیارت کو قبول کر لینا کہ جن کو ہم نے اپنی نیتوں میں شامل کیا تھا. پروردگار, جو زیارت کے خواہش مند تھے نہ آ پائے, انہیں آئندہ ان زیارت سے محروم نہ کرنا. اے میرے پروردگار, دنیا کی سب کچھ چھین لے, حسین کا در مجھ سے نہ چھیننا. اے میرے پروردگار, آج پھر یزیدی سر اٹھا رہے ہیں. دنیا میں جہاں کے بھی حسینی پرچم کو اٹھانے والے, حسینی امام حسین کے چاہنے والے ماتمدار نوحہ خان ہیں, ان سب کی جان, مال, آبرو, خون, ایمان, ناموس کی حفاظت کرنا. اے میرے پروردگار, حسینیوں کو اتنا ہمت, اتنا حوصلہ عطا کر دے کہ یہ مقصد حسین کو اس منزل تک لے کر جائے کہ جہاں امام کے حوالے کر دیں, اور پھر جب وقت کا امام آئے تو اس کی سرپرستی میں ہم یادگاری برپا کریں. پروردگار, اس لائق ہمیں بنا دے کہ جب وقت کا امام آئے تو ہمیں اپنے چاہنے والوں میں, اپنے انصار میں شامل کر لے. پروردگار, دنیا اب مجھے لاوارث سمجھنے لگی ہے, ہمارے وارث کو بھیج دے. پروردگار, ان یزیدیوں کو امام زمانہ کے ذریعے ذلیل و رسوا کر, اور ہمیں ان کے ظہور کے ذریعے عزت بخش دے. پروردگار, زندہ ہیں تو ولایت اہل بیت عزائے حسین پہ زندہ رکھنا, موت دینا تو عزائے حسین پہ ولایت اہل بیت پہ دینا. پروردگار, بروز حشر شفاعت حسین سے مجھے محروم نہ کرنا. پروردگار, بی بی کی شفاعت سے ہمیں محروم نہ کرنا. وتقبل منا انک سميع الدعاء. جو لوگ بیمار ہیں, مریض ہیں,
ان سب کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کریں۔ پروردگار ان سب کو، خاص طور سے وہ لوگ کہ جو کورونا میں مبتلا ہیں، پروردگار واسطہ حسین کا، اس زمین کا واسطہ کہ جس پہ تیرے پیارے حسین کا خون بہا، پروردگار اس مقدس مقام کا واسطہ، پروردگار واسطہ سید السجاد کی اسیری کا، سید السجاد کی بیماری کا، تمام شیعہ مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ فرمائے پروردگار، اور انہیں اس انداز سے صحت مند فرما دے کہ بعد میں پھر وہ تیرے حسین کی زیارت کو ضرور تشریف لائے۔